علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے موت، ڈیتھ، جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہا کہ موت وہ حقیقت ہے جس کو چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر، بلڈنگز کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر، پبلک ایریا میں کھڑے ہو کر، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں راگ الاپنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو مر جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں یہ 1.5 لاکھ بنتے ہیں، 150,000، اور ان 150,000 میں سے آلموسٹ 30,000 مسلمان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر 5واں بندہ مسلمان ہے، تو 30,000 مسلمان 24 گھنٹے میں مر رہے ہیں، اور اوورآل 1.5 لاکھ لوگ روزانہ لقمہ اجل بنتے ہیں۔ نیچرل ڈیتھ جو ہونی ہوتی ہے، خواہ وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، ہارٹ فیلئر کی شکل میں ہو، کینسر میں مبتلا ہو کر ہو، وہ کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے۔ اتنے لوگوں نے تو مرنا ہی مرنا ہوتا ہے، اور جانور جو ہیں وہ تو ملینز میں پیدا ہوتے ہیں اور ملینز میں مر جاتے ہیں، ان کی تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے گنتی۔ 1.5 لاکھ بہت بڑا فگر ہے، لیکن اگر ایک دن میں کسی ایک جگہ پہ 1.5 لاکھ بندہ مر جائے نا، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسانیت کو جگانے کا، ورنہ اتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غریب بچوں کا کیا قصور، جانوروں کا کیا قصور؟ بھائی اللہ نے موت تو دینی ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو ایئر کریش کے ذریعے مار دے، کسی کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کسی کو ہارٹ فیلئر کے ذریعے، کسی کو شیر کے جبڑوں میں پہنچا دے۔ ایگزٹ ہر شخص کا، ہر ذی روح کا، ہر جان کا اس دنیا سے ہونا ہے، اور اسی یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک موقع میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی مشہور آیت ہے یہ، وہ آیت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، صرف آیت یاد ہے، موت نہیں یاد۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اس فیز سے گزرنا ہے، یہ چکھنا ہے، اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو جانی ہے۔ ان الفاظ کے اوپر غور کریں، موت آنی نہیں بلکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس فیز سے گزر کے پھر آخرت کی زندگی میں چلے جانا ہے۔ یا ہمیشہ کی کامیابیاں انسان کا مقدر ہوں گی، یا والعیاذ باللہ تعالی ہمیشہ کی ناکامیاں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، جانچیں گے تمہیں، اس ابتلا میں ڈالیں گے، کبھی خیر دے کر کبھی شر دے کر۔ یہ جانچ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ جس سے لیا اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، اور جسے دیا اس کے ساتھ کوئی اس اعتبار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل سے ہٹ کے کوئی معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے وہ آزمائش رکھی ہے۔ جس طرح دولت لے کر آزمائش ہے، دولت دے کر آزمائش ہے۔ لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے لاکھ لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی دنیا کی 50% دولت 50 بندوں کے پاس ہے، اور باقی 8 ارب انسانوں کے پاس بقیہ کی دولت ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. جن کو دیا ہے وہ ان پر خرچ کریں. ایک دوسرے کی آزمائش ہے، ہم غریب ہوں یا امیر ہوں. اسی طریقے سے تکلیف کا آنا یا خوشی کا ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانچ ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر الٹیمیٹلی تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی دنیا میں انسان کو مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موت کے ذریعے پہنچ جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، آمین. اسی طریقے سے سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس کے بغیر تو جانچ ہو نہیں سکتی تھی نا. اگر انسان کو موت نہ آئے تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا. خدا ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ خواہش چھپی ہوئی ہے کہ موت نہ آئے. سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے. پھر اس کے ساتھ اور چیز بھی ہے، بڑھاپا نہ آئے تاکہ کسی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، بدحالی نہ آئے. بدحالی کے ساتھ ظاہر ہے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں دینی ہے، اس دنیا میں نہیں ملنی. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن لا کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور جہنمیوں کے لیے حسرت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ حسرت ختم نہیں ہوگی کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی اہل جنت کے لیے کہ تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. وہ 30 سال کی عمر رہے گی. اور آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یہی چیزیں تو ہمیں چاہیے. چونکہ موت ہمیں آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بدحالی آ جاتی ہے، اس لیے خدا ہماری ضرورت ہے. اور پھر یہ عقلی تقاضا بھی ہے، دنیا میں میں ایماندار بن کر زندگی کیوں گزاروں؟ اگر آخرت کا دن نہیں ہے تو جانوروں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. انسان کیوں سیولائزڈ ہوتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر میں یہ چیز ہے، انسٹنکٹ میں، کہ سچ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کے لیے پسیجو اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری جو نیچر میں اللہ نے ڈالا ہے نا، یہی کافی ہے خدا کی پہچان کے لیے. اور یہ منطقی نتیجہ ہے اس دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات کا کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اس شخص کو انعام ملے جس نے دنیا میں زندگی اچھے طریقے سے گزاری، اور اس کو سزا ملے جس نے اپنی زندگی تو برباد کی، لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کی. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے ریلیجن کے ماننے والوں کے، کیونکہ پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے. ہٹلر کروڑوں لوگوں کو موت کے منہ میں بھیج کر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیا سے چلا گیا. ایک گولی اس نے صرف خود ماری، اپنے آپ کو خودکشی کر لی اپنے بنکر میں. لیکن جس ظلم سے اس نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں کو قتل کیا، اب ان مظلوم یہودیوں سے بدلہ اللہ ہی لے سکتا ہے. 60 لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں جی 60 نہیں ہے جی 6 ہیں. 6 لاکھ بھی بہت بڑا فکر ہے.
6 لاکھ دفعہ اللہ تعالیٰ ہی ہٹلر کو پھانسی دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی عدالت یہ بدلہ نہیں لے سکتی۔ تو یہ منطقی نتیجہ ہے۔ موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچا جائے۔